Dear students, Assalamu alaikum. In the last few lectures, we have studied what an item is and how to create an inventory part in QuickBooks. In this lecture, we are going to learn how to create a service item in QuickBooks. As you already know, service item is basically the service that you provide to your customers or client and you charge them for it. اس کی بہت ساری مثالیں. مثال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ سروس دیتے ہیں کہ ہم ڈیزائن کر کے آپ کو کوئی چیز دیں گے. جب آپ کوئی چیز ان کو ڈیزائن کر کے دیں گے, مثال کے طور پہ گھر کا نقشہ وغیرہ, تو اس کے ہم چارجز لیں گے. اس کے علاوہ ہم کنسٹرکشن کر کے دیں گے, جب ہم کنسٹرکشن کر کے دیں گے تو ہم اس کے چارجز لیں گے. یا ہم آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ کرتے ہیں, جب ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کریں گے تو یہ بھی ایک سروس ہے, اس کے بھی ہم چارجز لیں گے. تو جو بھی سروس ہم پرووائڈ کریں گے اپنے کسٹمرز کو, اس کے ہم مختلف آئٹمس بنائیں گے اور ان کا ایک ریٹ رکھیں گے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سروس ہم خود نہ کرتے ہوں, بلکہ ہم بھی کسی اور سب کانٹریکٹر سے وہ سروس کروائیں. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی ایڈ بنا کے دے رہے ہیں جو اخباروں میں چلے گا, لیکن اس کے لیے آپ نے فوٹوگرافی کے لیے سروسز ہائر کی ہیں ایک فوٹوگرافر کی, جو آپ کے لیے تصویریں کھینچ کے لائے گا جو آپ کے ایڈ میں لگنی ہے. سو یو آر بیسکلی گیٹنگ سروسز فرام اے تھرڈ پارٹی اینڈ ایڈنگ آن یور پروفٹ اینڈ دین آفرنگ دوز سروسز ٹو یور کسٹمر اور کلائنٹ. آپ نے یہ سروسز فوٹوگرافی کی ایک فوٹوگرافر سے لی ہیں, اس سے ریٹ طے کیا ہے اور اس میں اپنا پروفٹ ڈال کے آپ نے اپنے کلائنٹ یا کسٹمر کو کوٹ کر دیا ہے. تو یہ مختلف ٹائپ کی سروسز ہیں جس کو ہم اپنے کوئک بکس کے لیے آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کو رجسٹر کریں گے, اور پھر یہ رجسٹرڈ سروسز ہی ہم اپنے کسٹمرز یا کلائنٹس کو آفر کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ انوینٹری پارٹ میں ہم نے پہلے انوینٹری کے آئٹمس کو اپنے پاس رجسٹر کیا اور پھر اپنے سپلائر وینڈر سے ان کو خریدا. اسی طرح سروسز بھی ہم پہلے لسٹ ڈاؤن کر لیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں جو سروسز ہم اپنے کسٹمرز یا کلائنٹ کو دینا چاہتے ہیں, اور پھر ان کو ایک ایک کر کے ٹیگ کریں, پرائس لگائیں, رجسٹر کریں اور یوز کریں. یہ کیسے ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کوئک بکس میں. کیونکہ سروس آئٹم بھی لسٹ میں آتا ہے, اس لیے وی آر گوئنگ ٹو گو ٹو لسٹ, سلیکٹ آئٹم لسٹ فرام دا ڈراپ ڈاؤن باکس, اور ہمارے پاس پہلے سے ہی بہت ساری سروسز لسٹڈ چلی آ رہی ہیں, لیکن ہم یہ ایک نئی سروس اپنے کلائنٹس یا کسٹمرز کو دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو ہم نے سب سے پہلے رجسٹر کرنا ہے. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے ڈسکس کیا تھا, آپ آئٹم پہ جائیں گے اور نیو آئٹم سلیکٹ کریں گے, لیکن ان لائک پریویس اوکیزن دس ٹائم وی آر گوئنگ ٹو سلیکٹ سروس ایز آر آئٹم ٹائپ. جب آپ سروس آئٹم ٹائپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سروس ہم نے رجسٹر کرنی ہے اور اپنے کسٹمر یا کلائنٹ کو دینی ہے. اس میں ایک چیک باکس ہے جس پہ لکھا ہے دس سروس از یوزڈ ان اسمبلیز اور پرفارمڈ بائی اے سب کانٹریکٹر اور اے پارٹنر. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹک دس. دس مینس وی آر acquiring the services of a third party subcontractor and based on those services we are quoting our charges to our customer or client. ہم نے ایک تھرڈ پارٹی سے, ایک اپنے سب کانٹریکٹر سے, اپنے وینڈر سے ہم نے ریٹ لیا ہے اور اپنا تھوڑا سا اس پہ پروفٹ ڈالنے کے بعد ہم نے یہ ریٹ اپنے کسٹمر کو یا کلائنٹ کو آفر کر رہے ہیں. اس سروس کا نام ہے جی فالس سیلنگ. اس کی کاسٹ ہے 55 اور سیلنگ پرائس ہے 80. جو سروسز ہم اپنے کسٹمر کو دینے کے لیے کسی تھرڈ پارٹی سب کانٹریکٹر سے لے رہے ہیں وہ ہمیں کاسٹ کر رہی ہے 55 روپیز پر اسکوائر فٹ, اور یہ ہم جو اپنے کسٹمر کو آفر کر رہے ہیں دیٹ از روپیز 80.
اس کا ایکسپینس اکاؤنٹ جو کاسٹ کا ہوگا وہ بلڈنگ ریپیئر میں ڈال رہے ہیں. یہ ٹیکسیبل ہے کیونکہ سروسز پہ بھی ہمارے یہاں ٹیکس لاگو ہے, اور یہ انکم ہے ہماری سب کانٹریکٹڈ لیبر انکم. اب ہم نے یہ ساری چیزیں فل کر دی ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سیو دس. جیسے ہم نے سیو کیا, ایک نیا آئٹم ہمارے سروسز آئٹم ٹائپ میں آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے, جس کا ہمارے پاس پرائس بھی موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے ٹو انوائس آر کلائنٹس. گو ٹو یور ہوم پیج اینڈ ود ان کسٹمر یوز کریٹ انوائس. جب آپ کریٹ انوائس کریں گے تو آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن سامنے آ جائے گی. آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی ہے. ادھر آپ نے آئٹم سلیکٹ کرنا ہے. ہم نے جو آئٹم سلیکٹ کرنا ہے اس کا نام ہے فال سیلنگ. کوانٹٹی اس کی ہے جی 3000 اسکوائر فٹ. ریٹ آپ کا آپ کے سامنے موجود ہے, اماؤنٹ آپ کی سامنے موجود ہے. جیسے ہی ہم نے نیکسٹ کلک کیا ہمارے پاس اس کی تمام انفارمیشن آ گئی ہے. اگر اس کے اوپر ٹیکس لاگو ہے تو ٹیکس بھی آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کر کے آ جائے گا. اب ہمارے پاس اس پورے ایکسرسائز میں, اس انوائس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کوانٹٹی, ہمارا ریٹ, اماؤنٹ, ٹیکس, ایوری تھنگ از ویزیبل فار دا کلائنٹ. آل وی ہیو ٹو ڈو از سیو اینڈ کلوز اینڈ دس انوائس وڈ بی ریڈی ٹو بی ڈیلیورڈ ٹو یور کسٹمر اور کلائنٹ. بٹ نوٹ ون تھنگ, آپ یہ سروس جو آگے دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں ایٹ دا ریٹ آف ₹80 پر اسکوائر فٹ, اور آپ کو یہ سروس جو آپ کا سب کانٹریکٹر فراہم کر رہا ہے وہ ہے ₹55 پر اسکوائر فٹ. سو دا ڈفرنس بٹوین دیز ٹو اماؤنٹس از یور گراس مارجن. یہ ہے وہ آپ کو جو پروفٹ ہوگا. اب ہم نے اس پوری اسکیم میں آپ نے دیکھا کہ ایک انوائس بنا دی ہے جو کہ ہمیں یہاں سیو کر دی ہے. اب ہم چاہیں گے دیکھنا کہ کیا وہ موجود ہے ہمارے ریکارڈ میں یا نہیں. You can see now that this is now available in our record. This means کہ ہم نے یہ کانٹریکٹ جو اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیا ہے اس کو ہم نے یہ انوائس بھی کر دی ہے کیونکہ we have won this contract, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنے سپلائرس کو جو ہم نے پیسے دینے ہیں وہ بھی کیلکولیٹ کر دیے ہیں, کیونکہ ہم نے ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن کاسٹ یعنی کہ اپنی بائنگ پرائس اور سیلس پرائس دونوں نوٹ کر لی تھی. Now we have an invoice which shows that we are ready to work and provide the service to our customer, and we have delivered this invoice to him, which means that the work has already started. Now it is clear to you how to make an invoice using service item and how to basically register this service in our database. Services بہت ساری ٹائپس کی ہو سکتی ہیں, لیکن each service has a price connected to it and a cost connected to it, اور ان کا جو ڈفرنس ہوگا that is going to be your margin on this job. ابھی تک ہم نے جو کام کر لیا ہے اس میں ایک انوینٹری آئٹم ہم نے کریٹ کیا ہے اور اب ہم نے ایک سروس آئٹم کریٹ کیا ہے. یہ دو وہ بیسک آئٹمز ہیں, یاد رہے, جو سروسز اور گڈس ہم اپنے کسٹمرز کو فراہم کرتے ہیں, اور یہی بیسک وہ آئٹمز ہیں جس کے اوپر ہم اپنا پروفٹ کلیم کرتے ہیں. اس کے بعد آنے والے جتنے آئٹمز ہوں گے وہ سارے سپورٹنگ آئٹمز ہیں. دیز ٹو ور دا مین آئٹمز which we are going to use in QuickBooks. That is all for today.